اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا ہے، اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ بیجا حاجات کی طلب کرنا اس کی حقیقی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ جب ابتدا و انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضا الہی یہ ہے تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضا الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے۔ چشم خلائق میں معزز ہونے کے خواہاں ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں شیطان کی مخالفت کی، اصل میں وہی بہادر ہے۔ جو عزت کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور و تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ قدم قدم پر شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ثابت قدمی سے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے صرف وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے عطیہ تخلیق کو پروان چڑھانا ہے۔ جس نے اس فریضے میں کوتاہی کی، گویا اس نے خالق کی نافرمانی کی۔ دستار فضیلت کے خواہاں ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا مطمع نفس بناؤ۔ جب تک راہ خدمت نہ اپناؤ گے، انسانیت کی معراج تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جو مرید جنت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مرشد کے نقش قدم پر چلے اور اس کی ہر تعلیم کو آگے پہنچائے۔ چونکہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کا پرتو ہے، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرتے رہو۔ جس جگہ ایمان ہے وہاں یقین بھی ہے، اور جس جگہ یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے انوار و برکات ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز ترک کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بے شرم و بے حیا ہے اس میں ایمان ذرا بھی نہیں ہے۔ بے حسی مردہ دلی کا نام ہے۔ احساس کا جذبہ اثار و قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا، مکمل انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑ، اگر تم میں عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب اپنے آپ کو جان لو گے۔ حیض کا آنا بند ہو جائے تو پیاز کو پانی میں ڈال کر اس میں تھوڑا شہد ڈال کر عورت کو پلا دیجیے، بغیر درد کے 2 دن میں حیض کھل کر آنا شروع ہو جائے گی۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہیں، پس اے نادان پنڈت، پھر تو کس کی پوجا کرتا ہے؟